الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول، الدرس الثامن عشر۔ خلاصۃ النحو کے حصہ اول کے سبق نمبر 18واں۔ دیکھیں اس سبق کا نام ہے اسماء شرط کا بیان۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیجئے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دیکھیے اسماء شرط کیا ہوتا ہے۔ شرط کے بعد جو جملے آئیں گے اس کو جزا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں شرط کیا ہوگا، جزا کیا ہوگا، یہ دیکھیں۔ جو اس میں دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، اسے اس میں شرط کہتے ہیں۔ دو جملہ یاد رکھیں، یہ جب بھی شرط آئیں گا تو اس میں دو جملے ہوں گے۔ اب یہ دو جملوں، یہ اس میں ہے نا، جتنے اس میں نیچے بیان کریں گے وہ سارے اس میں کتنے جملوں پر داخل ہوں گے، دو جملوں پر۔ اور یہ ظاہر کریں گے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، ریزن بن رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اس میں شرط کہتے ہیں۔ اب یہ کتنے ہیں دیکھیں۔ نمبر 1، من کیا ہے، ادھر آپ نے سوالیہ پڑھا تھا، یہاں پر شرط کے روپ میں استعمال کر گیا ہے۔ دیکھو من مانے ہوتا ہے جو، من سمتا فقد نجا، تو من سمتا تو جو خاموش رہا، فقط نجات تو وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو خاموشی کا سبب بنا کامیابی، ٹھیک ہے۔ کامیاب کیسے ہوا، وہ ہے خاموشی۔ تو یہ پہلا جملہ کیا ہے، سبب بنا دوسرے جملے کا، وہ نجا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ما مانے جو، ما تزرع تحصد، تو جو تم بوئے گے ویسے ہی کاٹو گے، تحصد تو کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بونا، کوئی بھی چیز بوئے گا تبھی تو کاٹے گا، تو یہ اس کا سبب ہوا۔ ایون کا مطلب بھی جو ہوتا ہے، دیکھو این تضرب اضرب، جو تجھے مارے گا، جو تم مارو گے میں بھی ماروں گا، جو تم مارو گے میں بھی ماروں گا، تو اس کے مارنے کا سبب میرے مارنے کا ہے۔ متا ما، یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب۔ متا تقم اقم، جب تم اٹھو گے تو میں بھی اٹھوں گا۔ متا تقم، جب تم اٹھو گے میں بھی اٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ پانچواں، اینا اور اینما، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے جہاں۔ اینا تقم اقم، جہاں تم اٹھو گے میں بھی اٹھوں گا۔ اذما کا معنی ہوتا ہے جب۔ اذما تمشی امشی، جب تم چلو گے میں بھی چلوں گا، ٹھیک ہے۔ ساتواں نمبر دیکھیں، اذا ما، یہ دونوں شرط والے جملے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جب۔ اذا ما تقرع اقرع، جب تم پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا۔ کیفا ما مانے جس طرح، دیکھیں مثال، کیفا ما تقم اقم، جس طرح تم کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہوں گا۔ تو پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب بن رہا، ٹھیک ہے۔ مہما مانے جب بھی، مہما تأتینی آتیکا، جب تم آؤ گے میں بھی آؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تیرے پاس آؤں گا، آتیکا تیرے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے۔ انا کا معنی جہاں۔ انا تذهب اذهب، تم جہاں جاؤ گے میں بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں جاؤں گا، تم جہاں جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔ تو یہاں انا کا معنی جہاں، پہلے جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے۔ حیثما، اس کا معنی بھی جہاں ہوتا ہے۔ حیثما تجلس اجلس، تم جہاں بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا۔ یہ سب صرف بڑی کتابوں میں اس کی تفصیلی گفتگو ہوگی کہ یہ کیوں آیا، ایک ہی معنی کے لیے، جہاں حیثما کا بھی معنی ہے، انا کا بھی معنی جہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینما، اس کا معنی بھی جہاں ہے۔ جب، کئی الفاظ کا معنی جب ہو گیا، اسی طرح من ما، ایون کا معنی بھی جو ہو گیا۔ تو یہ سب کہاں استعمال ہو گئے ہے نا، اس کے ڈیپلی بڑی بڑی کتابوں ملیں گے۔ آئیے کچھ قواعد اور فوائد سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے، اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلاً منصوب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے استفہام کی طرح بتا دیا کہ جہاں جیسا فعل ہو، فعل کیا ہوتا ہے، فعل عمل کرتا ہے، کس پر کرتا ہے، فاعل اور مفعول پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر فعل کو فاعل مل گیا تو مفعول چاہیے، تو مفعول کے جگہ پر اگر
اسماء شرط ہوگا تو یہ منصوب ہوگا، اگر فاعل چاہیے فاعل کی جگہ پر ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جار کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا، اور مضاف کے بعد آئے گا تو بھی مجرور ہوگا۔ دیکھیں ما تفعل تسأل عنہ، ٹھیک ہے، تو جو تم کرو گے تو میں اس سے سوال کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ما کس کی جگہ پر آیا؟ ما تفعل شرط کی جگہ میں، تو یہاں پر ما جو فعل ہے اور انت ضمیر پوشیدہ فاعل، تو یہ مفعول کی جگہ پر آیا تو ما یہاں منصوب ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محلاً مجرور کہلائے گا، جیسا کہ ہم نے بتایا بیمن تمرو امرو، ہے نا، تو تم جہاں سے گزرے گا میں بھی گزروں گا، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو یہ محلاً مرفوع کہلائے گا، یہ یعنی حرف جر نہ ہو اور مضاف نہ ہو تو یہ بھی پورے کے پورے استفہام کی طرح ہے۔ یہ بھی ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، من جدہ وجدہ، یہ یاد کر لے بہت کام آئے گا۔ نمبر 2، حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہاں ایک قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حرف شرط ان، حرف شرط لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرط نہیں لکھا، حرف شرط ان، اور شرطیہ میں تمام حروف میں سے ان ہی اصل ہے، اور تمام اسماء شرط، اب اسماء شرط یہ شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، چاہے ان ہو چاہے اوپر میں گنائے ہوئے ٹوٹل یہاں پر 11 ہیں، ان میں سے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیف ما کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، کیف ما کو چھوڑ کر باقی سب کیا کرتے ہیں؟ شرط و جزا کو، پہلے جملے کو اور دوسرے جملے کو کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ ہے، یہ اپنے جملے کو بہت ہی کم جگہوں میں کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنبیہ میں کیا بتا رہے ہیں؟ ان، لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں، ان تنصر انصر، لوج تحتا لفظتا، مگر یہ تینوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حروف شرط کہیں گے۔ ان، لو، اما حروف شرطیہ بولیں گے تو ان، لو اور اما آئے گا، اسماء شرط کہیں گے تو ادھر 11 جو گنایا گیا وہی ہے۔ ان تنصر انصر کا معنی کیا ہوگا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں بھی کروں گا، لوج تحتا اگر تم محنت کرو گے، لفظتا تو ضرور تم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا کریں گے؟ ان، لو، اما کو کیا کہیں گے؟ حروف شرط کہیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے شرط اور جزا والے، اسے آپ یاد کر لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے طالب علم کو بتائیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے علم ہی کامیابی ہے۔